الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بارگاہ نبوت میں صلاۃ و سلام بلند آواز سے پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد میں نے آپ کے سامنے 26 پارہ کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کی شرف حاصل کیا. اس کا لفظی ترجمہ اور شان نزول بیان کر کے آپ حضرات کے سامنے اس کی وضاحت عرض کروں گا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندہ نچیر کا بیان کرنا اور آپ حضرات کا سننا بطفیض جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منظور مقبول فرماوے. آمین ثم آمین. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کی شرف حاصل کیا، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کیجیے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو اس طرح نہ پکارو کہ جیسا کہ ایک دوسرے کو ہم اور آپ لوگ پکارتے ہیں، بلند آواز سے ایک دوسرے کو جواب دیتے ہیں. اگر اس بارگاہ نبوت میں ایسا کیا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں، ضائع ہو جائیں، اور تمہیں ان اعمال کی کارج کا شعور تک نہ ہو. تو دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون وہ باقی ہے. اللہ کی ذات بھی باقی، اللہ کی صفات بھی باقی، سرکار کی ذات بھی باقی ہے اور آپ کی صفات بھی باقی ہیں. یہ قانون صرف ایک سال کے لیے نہیں تھا کہ جس وقت آیت کا نزول ہوا. یہ قانون دائمی ہے، ہمیشہ یہ قانون قیامت تک رہے گا. اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ مسلمانوں، اس پر اگر تمہارا عمل ہوگا تو ہماری اخروی نجات بھی ہوگی اور دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے.
اور تمہارے اعمال سارے کے سارے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں گے، مقبول ہوں گے۔ ورنہ اگر کوئی نمازیں پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، روزے رکھتا ہے، سارے جہاد کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، اور دربار رسالت کا اگر ادب نہیں تو ساری نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، اور سارے حج جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں، ساری زکوٰتیں، سارے صدقات خیرات وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ادب جو ہے دربار رسالت کا سب چیز اس پر پہلے مقدم ہے۔ ادب ہوگا تو نمازیں ہمارے مقبول ہوں گی، ادب ہوگا تو روزے ہمارے مقبول ہوں گے، ادب ہوگا تو صدقات و خیرات ہماری مقبول ہوں گی، ورنہ سب چیزیں بیکار ہوگی اور وہ ان کی اکالت ہو جائے گی۔ تو اس سلسلے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے سب سے پہلے دربار رسالت کے ادب پر جو اتنا زور دیا ہے کہ سارے احکام ایک طرف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت کا ادب ایک طرف۔ الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے۔ اور خدا جو توفیق ادب، بے ادب محروم از لطف رب، کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ادب کی دعا کرنی چاہیے۔ اگر جو بے ادب ہے وہ اللہ کے فضل اور کرم سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں جس کا نام ثابت بن قیس ہے، وہ سکر سماعت میں مبتلا تھا۔ سکر سماعت کا مقصد یہ ہے کہ وہ اونچا سنتا تھا، بلند آواز سے اگر اسے پکارا جاتا تو وہ کانوں سے اونچا سنتا تھا، اور آہستہ آواز جو ہے وہ اس کے کانوں تک نہیں پہنچتی تھی، وہ مجبور تھا۔ تو جو عموماً جو اونچا سنتا ہے یہ تجربہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک میں اونچا نہ بولوں گا دوسرا آدمی بھی نہیں سنے گا۔ تو وہ جہاں کہیں عام محفل میں ہوتا یا بارگاہ رسالت میں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اونچا بولتے تھے، وہ مجبور تھے، مجبوری کی وجہ سے جو ہے وہ اونچا بولتے تھے تاکہ میری بات جو ہے دوسرے لوگ سن لیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت کریمہ دربار رسالت کے آداب کے متعلق فرمایا کہ اپنی آوازوں کو محبوب کریم، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اونچا مت کرو، تو اس وقت اس کو یہ آیت کریمہ کا مفہوم پہنچا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہو چکی ہے۔ وہ بڑا پریشان ہو گیا، وہ راستہ میں آ رہا تھا بارگاہ نبوت میں حاضری دینے کے لیے، لیکن جب اس کو یہ بات پہنچی تو اس کے دل میں اتنا خوف ہو گیا، اتنا دل اس کا خوف زدہ ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرے متعلق ہی یہ آیت ہوگی، کیونکہ میں اونچا بولتا ہوں تو اب میری زندگی بھر جتنی نیکی ہیں وہ تو ساری کی ساری ضائع ہو گئی ہیں۔ تو راستہ میں بیٹھ گیا، اس کو پاؤں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ چل سکے، اسے پریشانی میں سوچ وچار میں تھا۔ ایک صحابی جس کا نام وہ عاصم بن عدی ہے، عاصم بن عدی وہاں سے گزرا۔ عاصم بن عدی نے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں، بیٹھ گئے ہیں؟ تو اس وقت اس نے سارا ماجرا بیان کیا
کہ میں خوشی سے یہاں نہیں بیٹھ گیا، میرے متعلق قرآن کریم نازل ہو گیا ہے، میری نیکیاں ضائع ہو گئی ہیں، میں اونچا بولتا ہوں، عام محفل میں بھی اونچا بولتا ہوں، بارگاہ نبوت میں بھی اونچا بولتا ہوں، تو میری نیکیاں ضائع ہو گئی ہیں، اس لیے میں پریشان ہوں۔ تو عاصم بن عدی نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں بارگاہ نبوت کی سرکار رسالت میں آپ کی بارگاہ کی طرف چلتا ہوں اور آپ کی پریشانی، آپ کا مسئلہ پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے وہ گھر گیا، اس کی رفیق حیات کا نام جمیلہ تھا، تو اسے کہا کہ اب میرے متعلق قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی ہے کہ میں اونچا بولتا ہوں، قرآن نے منع کر دیا گیا ہے، تو یہ میں گمان کرتا ہوں یہ میرے متعلق ہی ہے، تو مجھے ایک کوٹھری میں بند کر دو، میں اسی میں کوٹھری میں بند کر کے میں وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں اس غلطی کی معافی چاہتا ہوں۔ اللہ کی ذات جو ہے میری آرزو، میری تمنا کو پورا کرے گا، جتنے تک میری یہ توبہ قبول نہیں ہوگی اتنے تک میں اپنے مکان سے باہر نہیں آؤں گا۔ اتنا ثابت بن قیس کے دل میں مسلمانوں خوف ہے کہ اس کو، حالانکہ صحابی رسول ہے، اور جب صحابی رسول کے متعلق، صحابہ کے متعلق یہ قانون ہے ادب کا، آل بیت جو ہے اس ادب کے دائرے میں رہیں، صحابہ اس کے ادب میں دائرے میں رہیں گے، اور آل رسول بھی اس ادب کے دائرے میں رہیں گے، تو پھر نیکیاں قبول ہیں۔ تو ما شما کس قطار میں ہیں کہ اس وقت سوچو مسلمانوں، کوئی جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، خواہ صحابہ ہیں، خواہ کوئی ولی ہے، خواہ کوئی آل بیت ہے، جتنے تک میرے محبوب کریم کے لیے جو اللہ نے قانون بنایا ان کی قانون کی پابندی کریں گے، تو پھر یہ تعلق، یہ اسلامی تعلق، روحانی تعلق، نبی کے ساتھ، ذات کے ساتھ تعلق قائم رہے گا۔ اگر کوئی اس کی رعایت نہیں کرے گا تو اللہ کی بارگاہ سے کوئی معافی کی صورت نہیں۔ تو یہ مسئلہ ہوا جب وہ اپنے گھر میں کوٹھری میں اس نے اپنے آپ کو بند کر لیا، تو عاصم بن عدی بارگاہ رسالت میں پہنچا، عرض کہ یا رسول اللہ، آپ کا ایک غلام ہے، وہ سچا غلام ہے، وہ وفادار غلام ہے، اطاعتشار غلام ہے، وہ پریشان ہو گیا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تو آپ نے فرمایا اس کو میں نے دیکھا نہیں، وہ نہیں آ رہا، تو اسے عرض کیا یا رسول اللہ، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے وہ باہر نہیں نکلتا، ہر وقت وہ روتا رہتا ہے، اس کو کھانا بھی یاد نہیں ہے، پینا بھی یاد نہیں ہے، دنیا کی کوئی بات یاد نہیں رہی، اس کو صرف اور صرف اللہ کا خوف ہے، اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ تو بارگاہ نبوت میں جب یہ سارا واقعہ بیان کیا گیا تو میرے آقا محبوب خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو بلاؤ، وہ پریشان نہ ہو، کیونکہ میرا مالک بھی مہربان ہے، اور محبوب کریم بھی اپنے غلاموں پہ رحمت للعالمین ہے۔ اتنی رحمت للعالمین ہے کہ اتنی رحمت، اتنی محبت والدین کو اپنی اولاد کے ساتھ نہیں ہوتی جتنے محبوب علیہ السلام کو اپنی امت کے ساتھ محبت ہے، اور اپنی امت سے جتنا پیار ہے، اور اپنی امت پر جتنی سرکار کی شفقت ہے۔ تو سرکار نے بلایا تو آپ نے پوچھا کہ اے ثابت بن قیس کیوں پریشان ہے؟ اس نے واقعہ بیان کیا تو دریا رحمت جوش میں آ گیا۔ میرے اور آپ کے آقا محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ثابت، اما ترضیٰ ان تعیش حمیداً وتقتل شہادتاً،
وَتَدْخُلَ الْجَنَّةَ کہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تیری اچھی زندگی ہو؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا تمہاری اچھی زندگی ہوگی اور تو شہید ہوگا اور تو جنت میں جائے گا۔ یہ تین بشارتیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سنائیں۔ ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو تین بشارتیں سرکار نے یہ سنائی۔ جب ان بشارتوں کو، ان انعام خدا بندی، انعام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تو وہ بڑا خوش ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین بشارتیں جو ہے، کیونکہ جو میرے آقا محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے وہ بات سچی ہوتی ہے۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، دنیا کا نظام تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن جو میرے آقا کا فرمان ہے وہ ذرا برابر بھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح ہوا، وقت گزرتا رہا اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں بشارت زہری زندگی جو ہے اس جہان دنیا میں گزار کر اس جہان دنیا سے اللہ کے قرب میں پہنچ گئے، اور آپ نے دنیا سے وصال فرمایا، دار البقاء کی طرف آپ تشریف لے گئے۔ تو پھر مسیلمہ کذاب کا دور آیا، اس جھوٹا جو ہے نبوت کا اعلان کیا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس دور ہے، اور اس فوج میں ثابت بن قیس بھی تھا، اور آپ کے دل میں جنگ سے محبت تھی کہ اسلام کے نام پر جو ہے میری جان قربان ہو جائے۔ تو اس فوج میں، محمدی فوج میں، صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں یہ ثابت بن قیس بھی شامل تھا۔ تو حتیٰ کہ اس وقت فوج جو ہے اس طرف بہت زیادہ فوج تھی، کئی ہزاروں پر اس کی فوج تھی مسیلمہ بن کذاب کی۔ مسلمان تعداد کے لحاظ سے تھوڑے تھے، اگرچہ ایمان ان کا مضبوط تھا، تو تھوڑے سے فوجیوں کے قدم جو ہے مسلمان فوج کے تھوڑے سے قدم پیچھے ہٹے اور انہوں نے یک بارگی حملہ کر دیا۔ تو اس ثابت بن قیس نے پکارا کہ اے لوگو کیوں پیچھے ہٹتے ہو؟ اب اس وقت اپنی جان کی پرواہ نہ کرو، یہ فوج کی تعداد اور کثرت پر مغلوب نہ ہو، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ بہت سے قلیل لوگ جو ہے زیادہ تعداد والی فوجوں کے اللہ کے حکم سے غالب آ جاتے ہیں۔ تو آپ نے تیر و سنا اور تلوار سے لڑتے ہوئے اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ جب جنگ میں شہید ہو گئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بشارتیں پوری ہو گئی، زندگی بھی آپ نے اچھی گزری، اور زندگی اس طرح گزری کہ ہر صحابی جو ہے تمنا کرتا تھا کہ یہ بشارت میرے متعلق ہوتی، اور اچھی زندگی گزری، اچھی اور عمل بھی اچھے کیے زندگی میں، اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزری، اور پھر شہید بھی ہوئے۔ اور شہادت کے بعد آپ حضرات کو پتہ ہے کہ شہید جو ہے روح بعد میں پرواز کرتی ہے، ابھی جان باقی ہوتی ہے تو وہ جنت کا منظر بھی دیکھ لیتا ہے، جنت کا نظارہ ان کے سامنے ہوتا ہے۔ وہ جنت میں پہنچے تو تین بشارتیں سرکار کی یہ جنگ یمامہ میں پوری ہو گئی، اور پوری ہونے کے بعد آپ پر ایک قیمتی زیریں تھی، اور بڑی اچھی زیریں تھی۔ اس وقت وہ جنگوں میں ایک لباس ہوتا تھا، ایک کا نام خود ہوتا تھا جو سر پر پہنتے تھے، ایک زیریں جو ہے بدن پر جو ہے پہنتے تھے تاکہ دشمن کی تلوار اثر نہ کرے۔ آپ کی پاس زیریں تھی، شہادت کے بعد جو ہے آپ کے وہ جسم پاک پر، جس میں آپ شہادت کے بعد جو ہے وہ زیریں آپ کے بدن پہ رہ گئی۔ ایک آدمی نے یہ حرکت کی کہ یہ ثابت بن قیس تو شہید ہے، اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس نے آپ کے بدن سے، آپ شہید ہو چکے تھے، وہ زیریں اتار لی،
اور زرے اتار کے اس نے ایک گھوڑے باندھنے کی جگہ تھی اس مقام پر اس زرے کو چھپا دیا، اس کے اوپر ہانڈی کو رکھ دیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اس زرے کا کہ وہ زرے، یہ سمجھو کہ وہ اس نے چرا لی زرے، اس نے پوشیدہ اس لیے رکھی۔ اسے چاہیے تھا کہ ایک شہید کا لباس ہے، ایک غازی کا لباس ہے، وہ اسلامی جو قید تھا اس کو پیش کرتا، لیکن اس آدمی نے یہ بہت بڑا جسارت کی اور ناپاک جسارت، اللہ تعالیٰ کو یہ برداشت نہ ہوا۔ تو پھر ثابت بن قیس شہادت کے بعد مسلمانوں، لوگ کہتے ہیں جب شہید ہو جائے تو اس کو کوئی خبر نہیں ہوتی کہ کیا بعد میں ہوگا، لیکن اب اس وقت کسی اور صحابی کو ثابت بن قیس خواب میں ملتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی، اسلامی بھائی، تو میرے اسلامی بھائی ہیں، میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ جب میں شہید ہو گیا، میرے بدن پر جو زرے تھی وہ ایک آدمی نے چرا کے فلاں جگہ پہ گھوڑا باندھا ہوا ہے اور اس پر چھپا کے گھوڑے باندھنے کی جگہ اس پر ہانڈی رکھی ہوئی ہے، نیچے میری زری ہے۔ یہ حضرت خالد بن ولید کو پیغام دے، کیونکہ فوج کا وہ قیادت، فوج کا وہ کرنل تھا، اس کو یہ خبر پہنچائیں۔ اور یہ خبر پہنچا کے پھر یہ ایک بات ہے، اور دوسرا پیغام حضرت خالد بن ولید کو میری طرف سے یہ پہنچائیں کہ میرا قرض، میری ایک وصیت ہے اور وہ وصیت بھی میری جاری ہو اور وصیت پر عمل ہو۔ اس نے پوچھا کہ وہ وصیت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ فلاں آدمی کا میں نے قرض دینا ہے، بیت المال سے سیدنا صدیق اکبر کو عرض کرے کہ وہ میرا بیت المال سے وہ قرض ادا کرے، کیونکہ میں تو دنیا سے چلا گیا ہوں، تاکہ وہ یہ نہ کہے کہ اس آدمی نے قرض دینا تھا۔ ثابت بن قیس جو ہے مقروض ہو کر جو ہے شہید ہوا۔ تو مسلمانوں، اب یہ دو باتیں جو ہے حضرت ثابت بن قیس ایک اصحابی کو خواب میں کہی۔ اب اصحابی وہ دوڑتا ہوا صبح سویرے جو خواب دیکھا تھا، اس خواب کی بنا پر حضرت خالد بن ولید کی بارگاہ میں پہنچا اور سارا واقعہ بیان کیا کہ خالد بن ولید کی زرے ایک آدمی نے چرا لی ہے، گھوڑے باندھنے کی جگہ اس نے رکھی ہوئی ہے، اوپر ہانڈی دی ہوئی ہے۔ تو جب آپ نے حکم کیا خالد بن ولید فوج کو کہ فلاں جگہ تلاشی کرو، اصحابی کا خواب سچا تھا اور وہ گیا تو جناب گھوڑے کے باندھنے کی جگہ پہ ہانڈی رکھی ہے، نیچے زرے برآمد ہو گئے۔ زرے جب نکل گئی اور حضرت خالد بن ولید نے اس زرے کو اپنے لیا قبضہ میں، اور جیسا کہ زرے یا ہتھیار ہوتے تھے فوجیوں کا، حضرت امیر المومنین کے فرمان کے مطابق اس زرے کو سنبھالا گیا، اور خالد بن ولید نے وہ پیغام پہنچایا کہ پیغام یہ ہے کہ میرا قرض ادا کرو۔ تو خالد بن ولید کا پیغام جو ہے سیدنا صدیق پر اس پہ عمل کرتے ہوئے اس صحابی ثابت بن قیس کو اللہ نے جو یہ انعام کیا تھا شہادت کا، اس کے بعد اس کا قرض اتارے۔ اسلام نے یہ ثابت بن قیس کی خصوصیت ہے مسلمانوں، جو شہادت کے بعد دنیا فانی کے جانے سے بعد کسی کی وصیت جاری نہیں، جتنے صحابہ ہیں۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد آپ کی وصیت پر یہ عمل ہوا اور اسی طرح پھر جو ہے قرض ادا کیا گیا۔ تو یہ انعام کس نے دیا؟ یہ انعام ادب کی وجہ سے ملا، اور ادب ہے تو تمام چیزیں جو ہے نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، قبول ہے، اور شہید کی زندگی جو ہے اس کا بھی پتہ چلا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہے، مرنے کے بعد تو ختم ہو جاتا ہے انسان، نہیں، وہ خود ختم ہو گئے جو شہید ہیں، اب بھی زندہ ہیں،
اور فوت ہو جانے کے بعد وہ مدد بھی کرتے ہیں، اور فوت ہو جانے کے بعد ان کی ارواح پاک جو ہے وہ ہمیشہ توجہ دیتے ہیں اور مراتب عالیہ تک جو ہے وہ پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے دربار نبوت کا ادب کوئی عام بات نہیں ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، ہارون رشید وقت کا بادشاہ ہے، جب دربار نبوت میں حاضری دی تو مواضع شریف وہ جگہ ہے کہ جس وقت صلاۃ و سلام پڑھا جائے تو آپ کے روبرو یعنی آپ آمنے سامنے سرکار کا چہرہ پاک قبلے کی طرف ہوتا ہے۔ تو وہ جگہ اس لیے ہے، اگر سرکار کے چہرے پاک کی طرف رخ کیا جائے تو قبلہ کی طرف پیٹھ ہو جاتی ہے، اگر قبلہ کی طرف منہ کیا جائے تو سرکار کے چہرے پاک کی طرف پیٹھ ہو جاتی ہے۔ تو یہ مسئلہ پیش ہوا، جب یہ مسئلہ پیش ہوا تو ہارون رشید حیران ہوا کہ اب کیا کروں، اگر میں قبلہ کی طرف منہ کرتا ہوں تو سرکار کے چہرے پاک بدخواہ والے چہرے کی طرف پیٹھ ہوتی ہے، اگر سرکار کے چہرے پاک کی طرف منہ کروں تو قبلہ کی طرف پیٹھ ہوتی ہے۔ تو امام مالک سے مسئلہ پوچھا تو امام مالک نے فرمایا ہارون رشید کیف تولی عنہ وسیلتک ووسیلۃ ابیک آدم علیہ السلام، یہ وہ ہستیاں ہیں محبوب علیہ السلام تیرے لیے بھی وسیلے ہیں اور ہمارے باپ حضرت پیارے آدم کے لیے بھی وسیلے ہوئے، اب وسیلہ کی طرف چہرہ کرو، اپنی پیٹھ جو ہے قبلے کی طرف پیٹھ کرو، تاکہ اگر اس طرف آپ کے چہرے کی طرف پیٹھ ہو گئی تو ادب نہیں رہے گا، جب ادب نہیں رہے گا تو پھر یہ اعمال سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے۔ تو مسلمانوں پتہ چلا کہ اس وقت ہمارے ایک بہت بڑے علامہ گزرے ہیں انڈیا کے، عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ وصال کر گئے دنیا میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں گیا روضہ پاک کی حاضری پر گیا تو یمنی لوگ بھی دیکھے اور یمن کے علاوہ جزائری لوگ بھی دیکھے، مصری لوگ بھی دیکھے، جب وہ صلاۃ و سلام پیش کرتے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے تو قبلہ کی طرف ان کی پیٹھ ہوتی، سرکار کے چہرے کی طرف جو ہے ان کا منہ ہوتا تھا تاکہ بے ادبی ہو، لیکن صرف ہندوستان کے چند آدمی ایسے گستاخ ہوتے تھے یا عربی لوگ نجدی لوگ، یہ جب بھی صلاۃ و سلام یا مواضع شریف سے گزرتے اور بلکہ مواضع شریف کے ساتھ روضہ پاک کی طرف اپنی پیٹھ کو لگا کر کھڑے ہوتے۔ تو یہ میں نے اس لیے موضوع بنایا ہے کہ یہ آگے قریب حج آ رہی ہے اور شوال ذوالقعدہ ذوالحج، یہ حج کے مہینے، عمرہ کے مہینے بھی ہیں، حج کے مہینے بھی ہیں، تو جب بھی کوئی مسلمان جائے تو بارگاہ نبوت کا یہ پیش، اب بھی یہ آیاتیں روضہ پاک پر لکھی ہوئی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ آج بھی آیت کا یہ مفہوم جھنجھوڑ کے مسلمان کو بتا رہا ہے کہ مسلمانوں اب اپنے عمل کی بقا چاہتے ہو اور اپنے عمل کو دائم رکھنا چاہتے ہو تو بارگاہ نبوت کا ضروری ادب ہے، یہ اس مقام پر ہے، اور اس مقام پر بھی ایسا ہماری زبان سے کوئی کلمہ نہ نکلے کہ جس میں بے ادبی نہ ہو جائے، اگر بے ادبی ہو گئی تو پھر ہماری دنیا میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں ان آخری 14 الفاظ پہ اپنے بیان کو ختم کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی بارگاہ نبوت کا ادب کرنے کی توفیق عنایت فرمائے تاکہ ہمارے اعمال محفوظ ہو سکیں اور ہمارے اعمال سارے کارآمد ہو سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔